اتنی عظیم ترین عبادت، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ کہتا ہے اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دو اس کو، رک جاؤ۔ کب ہوتا ہے؟ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اقامت کی اللہ اکبر، اذان کی نہیں۔ اذان کے بعد بھی طواف جاری رہتا ہے، جاری رہتا ہے، لیکن یوں ہی مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر نماز کے لیے اقامت، اب طواف جیسی عظیم عبادت کو رکنے کا حکم، چھوڑنے کا حکم، نماز میں شریک ہو جاؤ۔ اس وقت تک طواف نہیں کرنا، اب طواف چھوڑنا عبادت ہے۔ جیسا طواف کرنا عبادت تھا نا، ایسا طواف چھوڑنا عبادت بن گیا۔ اب اس وقت تک عبادت مت کرو جب تک امام یہ نہیں کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت تک تم پابند ہوگے، اس عبادت کو چھوڑ دو، اس عبادت کی طرف آ جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہیں عبادت کرنا عبادت، کہیں اللہ کے حکم پر، شریعت کے حکم پر عبادت چھوڑنا عبادت۔ کعبہ پھر اللہ کی عظمتوں والا گھر، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس وہاں جا کر جس انسان نے کعبے کو چھاتی سے لگا لیا اور کعبے کی کنجی خوش قسمتی سے مل گئی، وہ اندر چلا گیا تو بس دنیا کا خوش قسمت انسان وہی۔ بے شک یہ خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے، لیکن کسی ملک کا حکمران، کسی ملک کا بادشاہ، کسی ملک کا وزیر اعظم، کسی ملک کا سربراہ اگر وہاں جا کر کعبے کے گرد گھوم رہا ہے، مگر اپنے ملک کا نظام یہ ہے کہ جب وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے، عین اسی وقت اس کے ملک کے اندر غربت کی وجہ سے خودکشی ہو رہی ہے، تو وہ کعبے کا طواف نہیں کر رہا، وہ دوزخ کا طواف کر رہا ہے، وہ دوزخ کا طواف کر رہا ہے۔ وہ اپنے طور پر لوگوں میں نمائش کر رہا ہے کہ کعبے کی کنجی مجھے مل گئی، کعبے کی چابی مجھے مل گئی، اور میں کعبے کے اندر بھی گیا ہوں اور فلاں جگہ گیا ہوں۔ وہ کہیں پر نہیں گیا، وہ ان جگہوں کے اوپر گیا ہے کہ جہاں ابو جہل بھی بعض دفعہ جاتا تھا، وہ بھی گھومتا تھا، وہ بھی چکر لگاتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی عبادت کیا تھی کہ اپنی رعایا اور اپنے پبلک کو دیکھے کہ کہیں میری کوتاہی کی وجہ سے کوئی جان تو نہیں جا رہی، کوئی خودکشی تو نہیں کر رہا، کہیں کوئی چوری تو نہیں کر رہا، تنگ آ کر ڈاکہ تو نہیں مار رہا۔ یہ اس چیز پہ خوش ہے کہ میں سب سے بڑی عبادت کر رہا ہوں۔ فرشتے کہتے ہو تو سب سے بڑی حماقت کر رہا ہے، تیری سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اپنی پبلک کا خیال رکھو، اپنی رعایا کا خیال رکھو، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو۔ حضرت عمر نے ویسے تو نہیں کہا تھا، حضرت عمر کتنا کعبے کا طواف کرتے تھے، کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے، کعبہ تو ان کے بالکل قریب تھا، حضور کا روزہ بالکل قریب تھا، لیکن اس کے باوجود کیوں فرمایا کہ فرات کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا۔ حج ہوتے ہوئے، عمرے ہوتے ہوئے، نماز ہوتے ہوئے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتے ہوئے مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی۔ عبادت عام آدمی کی وہ ہے، لیکن سربراہ کی اصل عبادت یہ ہے کہ اپنی پبلک کا خیال رکھے، اپنی رعایا کا خیال رکھے، اپنے لوگوں کا خیال رکھے۔ لوگوں کا تو خود خون نچوڑ رہا ہے، لوگوں کے اوپر تو ظلم کر رہا ہے، لوگوں کا تو ان کو اس کو پرواہ کوئی نہیں، اور وہاں جا کے اگر مطاف کے اندر بیت اللہ کے سامنے 1000 رکعت بھی نفل پڑھ لیتا، ہزاروں چکر بھی لگا لیتا ہے، قیامت کے دن یہ چکر ہی ہوں گے، طواف شمار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اصل عبادت اس نے چھوڑ دی، جو اصل عبادت اس کو کرنی چاہیے تھی۔ بعض مرتبہ دین چھوڑاتا ہے ان چیزوں کو۔ عام طور پہ ٹوپی پہننا سنت ہے، پگڑی پہننا سنت ہے، اکثر ہم نماز کے وقت بھی پہنتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دین کہتا ہے اتار دو ٹوپی، پگڑی اتارو، ٹوپی اتارو۔ نہیں اتارو گے، جان بوجھ کے کچھ دیر تک پہنو گے تو پھر جرمانہ ہوگا، تعزیر لگے گی تم پر، تمہیں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ کب ہوتا ہے؟ جب انسان احرام باندھتا ہے،
احرام باندھنے کے بعد فوراً حکم آ جاتا ہے ٹھیک ہے ٹوپی سنت ہے، اس میں اجر ہے، پگڑی سنت ہے، اس میں اجر ہے، ادب بھی اس میں ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن احرام کی 2 چادریں آ گئیں تو پھر اب تم ٹوپی نہیں پہن سکتے۔ کوئی مولوی صاحب ہوں، کوئی پیر صاحب ہوں، کوئی عبادت گزار ہو، ٹوپی اتارنی پڑے گی، پگڑی اتارنی پڑے گی، جب تک احرام کی چادر نہیں اترتی اس وقت تک تم نہیں پہن سکتے۔ ایک وقت میں عبادت اور دوسرے وقت میں اگر جان بوجھ کے کرے گا تو عبادت نہیں بغاوت، عبادت نہیں بغاوت۔ سارا سال نفلی روزے بڑا پسندیدہ عمل ہے، ہر مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 3 روزے تو رکھتے تھے، پیر کا روزہ بھی رکھتے تھے، رکھے روزے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب شریعت متوجہ ہوگی، دین اہل ایمان کی طرف متوجہ ہوگا، فرمایا آج کے دن اگر نفلی روزہ بھی رکھا تو قیامت کے دن مجرم کی حیثیت سے اٹھائے جاؤ گے۔ شریعت نے منع کر دیا مت روزہ رکھو، آپ نہیں رکھتے وہ روزہ، کون سا؟ عیدین کے ایام، عید کے دن رکھتے روزہ؟ کیوں نہیں رکھتے؟ شریعت نے منع کر دیا۔ عید الفطر کے دن نہیں رکھنا، عید الاضحیٰ کے ان دنوں کے اندر روزہ نہیں رکھنا۔ کتنی بڑی عبادت ہے روزہ، کتنا بڑا عبادت ہے۔ فرمایا نہیں، اب مجھے یہ عبادت نہیں چاہیے، اب مجھے کھانے والی عبادت چاہیے، اس میں کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ عام حالت کے اندر اگر کوئی انسان زمین کے اوپر تکبر کی چال چلتا ہے اور اکڑ اکڑ کر چلتا ہے تو دین اس کو کیا کہتا ہے؟ دین اس کو کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، دیکھ 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 اللہ کی زمین پر اکڑ کر مت چل، تکبر کی چال مت چل، ایسا نہ کر، کیونکہ اللہ تکبر والنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قیامت کے دن ذلت و رسوائی ہوگی، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا اور ایک وقت ایسا آتا ہے شریعت کہتی ہے نہیں، یہاں پہ تو نے اکڑ اکڑ کر چلنا ہے، پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، ایڑیاں اٹھا کے چلنا ہے، بازو ہلا کے چلنا ہے، بازو ہلا کے چلنا ہے۔ پوچھیں حجاج کرام سے چلتے ہیں کہ نہیں؟ حکم ہے کہ جب طواف کا آغاز کرو، عمرے کا طواف کر رہے ہیں، میں پہلے 3 چکر ایسے لگانے ہیں کہ پتہ چلے کوئی پہلوان آ رہا ہے، پتہ چلے کوئی صحت مند انسان آ رہا ہے، پتہ چلے کوئی تنومند مومن آ رہا ہے۔ یہ سنت کہاں سے جاری ہوئی؟ جب صحابہ مدینہ سے واپس آ کے عمرے کا طواف کرنے لگے تو کفار و مشرکین پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے، ارد گرد پہاڑوں کے اوپر چڑھ کے دیکھتے تو ساتھ ساتھ آوازیں کستے کہ مدینہ میں جا کے ان کو بخار ہو گیا، مدینہ کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا۔ یہ آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں پڑی کہ یہ تانا دے رہے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم ان کو اس کا جواب اپنے عمل سے دو، اور اپنے عمل کو سنت کو جاری کر دیا کہ جب بھی کوئی عمرے کا طواف جا کے کرتا ہے تو پہلے 3 چکر میں رمل کیا ہے؟ اکڑ کر چلنا، ایڑیاں اٹھا کے چلنا، بازو ہلا کے چلنا، پہلوانوں کی طرح چلنا، یعنی یہ ادا زندہ کرنا۔ اب دیکھ لیں عام حالت میں تکبر منع، لیکن وہاں اکڑ کر چلنا عبادت، شریعت اس کو عبادت قرار دے رہی۔ عام حالت کے اندر کوئی تسبیح پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے تو کتنی بڑی عبادت ہے یہ، لیکن بعض موقعوں کے اندر اس عبادت کو چھوڑنا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جہاد بہت بڑی عبادت ہے، اور اسلامی کمانڈر نے حکم دے دیا کہ جہاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جہاد کے لیے نکل پڑو، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی راہ میں چل پڑو۔ اور اس وقت اگر کوئی انسان اپنے کمرے میں بیٹھ کے، علیحدہ بیٹھ کے، تو ہاتھ میں تسبیح لے کے کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ، سب سے عظیم عبادت، سب سے اونچی عبادت، سب سے بلند ترین عبادت، درود شریف کی عبادت، جس عبادت سے باقی عبادات قبول ہوتی ہیں، اتنی اونچی عبادت
پھر کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس پہ لگا ہوا ہے۔ دین کہتا ہے نہیں، اس موقع کے اوپر تیری اتنی اونچی عبادت بھی مجھے قبول نہیں، خبردار چھوڑ دو اس عبادت کو، گھر سے نکلو، سب کچھ چھوڑ کے نکلو، فرض ہو چکا ہے، جہاد فرض ہو چکا ہے، اس فرض کی طرف نکلو، نکلتے ہوئے کرتے رہو، لیکن اس سے پہلی اتہی اختیار کر کے اگر تو ذکر کرتا ہے یا تلاوت کرتا ہے یا لمبے لمبے سجدے کرتا ہے یا تسبیحیں پھیرتا ہے، یہ ساری عبادات اس وقت تیری عبادت شمار نہیں ہوگی بلکہ بغاوت شمار ہوگی، بغاوت شمار ہوگی، اس لیے کہ اس وقت اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ کسی نے کہا کہ مسلح بیچ کر خنجر خرید ہے بے خبر صوفی، اس وقت تو صوفی بن گیا ہے، اس وقت صوفی نہیں بننا، اس وقت مجاہد بننا ہے۔ مسلح بیچ کر خنجر خرید ہے بے خبر صوفی، کہ اچانک ٹکرانے کو ہے تیری گدائی سے شہنشاہی۔ اب تو ظالم تیرے سر کے اوپر آ گیا ہے، اور ظالم سر کے اوپر آ کے للکار رہا ہے، پکار رہا ہے، تجھے بلا رہا آؤ مقابلے کے لیے، اور رویہ ہمارا بھی کیا ہے؟ ظالم تو 1 سال سے زیادہ غزہ کے اندر پوری امت مسلمہ کو للکار رہا ہے، پکار رہا ہے، للکار رہا ہے، پکار رہا ہے، اور مسلمان سمجھتا ہے کہ بس مساجد کو آباد کر لوں گا، سبحان اللہ کہہ دوں گا، الحمدللہ کہہ دوں گا، اللہ اکبر کہہ لوں گا۔ سویا ہوا مسلمان، بڑا مواخذہ ہوگا، بڑی پکڑ ہوگی، ٹھیک ہے ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے، ہمیں اجازت وہاں تک نہیں ہے، ہمارا بس وہاں تک نہیں چلتا، لیکن جو بس چلنے والے جن کا بس چلتا ہے وہ بے بس کیوں نظر آتے ہیں؟ وہ بے بس کیوں نظر آتے ہیں؟ جب بس والے بے بس نظر آئیں تو سمجھ لو کہ یہ خود بے بس نہیں ہیں، یہ کسی کے اشارے کے اوپر بے بس ہیں، اصل میں بے بس ہو کر امت کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے تو اختیار میں کچھ نہیں، بہت کچھ ہے اختیار کے اندر، لیکن ایمان کی بتی روشن نہیں ہے، ایمان کا جذبہ روشن نہیں۔ تو اعلان جہاد کے بعد پھر دوسری عبادات دوسرے درجے پر آ جاتی ہے، جہاد پہلے درجے کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو بعض مرتبہ عبادت کرنا عبادت، اور بعض مرتبہ وہی عبادت چھوڑنا عبادت۔ کیا ضرورت ہے حاجی کو 1,00,000 نماز چھوڑنے کی؟ ایک نماز کعبے میں پڑھتا ہے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن 8 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو اگر وہ یہ سے میں نے تو 1,00,000 نماز کا اجر لینا ہے، میں نے کعبے سے دور نہیں جانا، میں نے مسجد حرام سے دور نہیں جانا، میں نے مطاف سے دور نہیں جانا، میں تو ادھر رہوں گا، 1 پڑھوں گا 1,00,000 ملے گی، 1,00,000 کا اجر ملے گا۔ اللہ کہتا ہے 1,00,000 کا اجر چھوڑ، یہاں کی نماز چھوڑ، یہاں کا طواف چھوڑ، صفا مروہ کی سائٹ سب کچھ چھوڑ، اب تجھے کعبے کو چھوڑنا پڑے گا، مینا کی طرف جانا پڑے گا، مینا میں جا کے نماز پڑھو، کعبے میں نہیں۔ تو نے حج کا احرام باندھا ہے، حج کعبے میں نہیں ہوتا، حج مینا میں ہوتا ہے، عرفات میں ہوتا ہے، مزدلفہ میں ہوتا ہے، اور مزدلفہ سے واپس آ کے پھر کعبے کا طواف تجھے کرنا پڑے گا۔ 1,00,000 نیکی چھوٹتی ہے تو چھوڑ دے، اس لیے کہ اس وقت یہ حکم تھا کہ 1,00,000 کما لے، اب حکم یہ ہے کہ تو کعبے سے دور بھی رہے گا تو اللہ تجھے لاکھوں عطا کر دے گا، دور رکھ پہ اللہ کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مومن کو سمجھنا چاہیے کہ کس وقت نیکی بنتی ہے، اور کس وقت وہی نیکی گناہ بن جاتا ہے، برائی بن جاتی ہے، بغاوت بن جاتی ہے۔ شریعت اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کا نام ہے، شریعت بندے کا مرضی کا نام نہیں ہے، اس لیے موقع شناس ہوتا ہے مومن کے، کس موقع کے اوپر میری طرف کون سا اللہ کا حکم متوجہ ہوتا ہے، بس وہ حکم متوجہ ہو گیا، پہلی عبادت ترک کر دی، اس وقت جو عبادت متوجہ ہوئی اس عبادت کو بجا لایا، تو یہی مومن کہلاتا ہے اور یہی شریعت کہلاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔